ہیڈ فون لگائے ہیں، گانے چل رہے ہیں. صحابہ اکرام قرآن پڑھا کرتے تھے. بکری چرا رہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا عبد العزا، وہ یتیم تھا، بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے. صحابی کے پاس آیا، کہا آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مجھے اور سننا، میں اور سننا چاہتا ہوں. صحابی نے اور قرآن پڑھا اور اس کو قرآن سنایا. آخر میں کہتا ہے فلاں صحابی فلاں شخص میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، جس مذہب کا جس دین کا اتنا اچھا کلام ہے میں وہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں ایسا کرو تم مدینہ چلے جاؤ، وہ اللہ کے نبی موجود ہیں، تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا. وہ یتیم تھا، چاچا اس کی پرورش کرتے تھے. وہ اپنے چاچا کے پاس آیا اور کہا آئے میرے چاچا مجھے کچھ زیادہ راہ دے دو، مجھے کچھ سامان دے دو جو میرے سفر میں کام آ جائے، مجھے کچھ زیادہ راہ دے دو. چاچا کہتا ہے آئے میرے پیارے بھتیجے کہاں جا رہے ہو، کہاں کا سفر ہے؟ وہ کہتا ہے آئے چاچا کہیں نہیں، بس مدینہ جا رہا ہوں، مجھے مدینہ جانا ہے، اس کے لیے مجھے ساز و سامان دے دو. چاچا کہتا ہے بیٹے مدینہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آئے چاچا وہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ ہے، میں ان کے ہاتھ پر ان کا مذہب قبول کرنے جا رہا ہوں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کرنے جا رہا ہوں. چاچا کہتا ہے بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو، ذرا ہوش میں ہو، کیا تم نے شراب پی رکھی ہے، کیا تم نے نشہ کر رکھا ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ وہ عبدالعزیٰ کہتا ہے چاچا نہ تو میں نے شراب پی ہے نہ میں نے نشہ کیا ہے، میں نے پورا فیصلہ کر لیا، میں امام کائنات کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. آپ مجھے زیادہ راہ دے دو، مجھے سفر کا سامان دے دو. وہ چاچا کہتا ہے اے عبدالعزیٰ اگر جانا ہے تو چلا جا، مگر مجھ سے پھوٹی کوڑی کی امید بھی نہ کرنا. جانا ہے تو جا، مگر میں تجھے ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا. کاٹھی عبدالعزیٰ مڑ گیا اور مڑ کر چلنے لگا. اس کے چاچا نے آواز دی آئے عبدالعزیٰ رک جاؤ. عبدالعزیٰ رک گیا، سوچتا ہے شاید میرے چاچا کو سامان دے دے. مڑتا ہے، کہتا ہے چاچا کیا بات ہے؟ اس کا چاچا کہتا ہے آئے عبدالعزیٰ یہ اپنے بدن پر تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے، آئے عبدالعزیٰ یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تیری نہیں بلکہ میری کمائی کے ہیں، یہ کپڑے بھی میں نے تجھے لا کر دیے ہیں. جانا ہے تو شوق سے جا، مگر پہلے ان کپڑوں کو اتار مجھے دے، پھر جا، میرے کپڑوں کو دے کر جا. کہتا ہے چاچا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں تو برہنہ ہو جاؤں گا، میں تو ننگا ہو جاؤں گا. چاچا نے کپڑے اتروا لیے اور اس کو برہنہ کر دیا، اس کو ننگا کر دیا. یہ کیا ہے؟ بس اس نے قرآن پڑھا، صرف قرآن پڑھا، بھی میرے نبی سے ملاقات بھی نہیں کی تھی. اسلام اس کے اندر اس قدر جاگوزی ہو گئی. ننگا برہنہ اپنی ماں کے گھر پر گیا، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو برہنہ دیکھا، ننگا دیکھا، فوراً دروازے بند کر لیے. کہا بیٹے یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ اے بیٹے تجھے برہنہ کس نے کر دیا؟ وہ عبدالعزیٰ کہتا ہے آئے میری ماں یہ برہنہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ میرے چاچا نے کیا ہے، تیرے دیور نے کیا ہے. ماں کہتی ہے ضرور تو نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، تو نے کوئی برا کام کیا ہوگا. کہنے لگا آئے میری ماں میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، بس میں نے تو اپنے چاچا سے زیادہ راہ طلب کیا تھا کیونکہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آئے میری ماں میں محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے آئے بیٹے جب تیرے چاچا نے تجھے نکال دیا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جائے میرے پاس سے بھی چلا جا. عبدالعزیٰ کہتا ہے آئے میری ماں مجھے کچھ کپڑا دے دو تاکہ میں اس کو پہن لوں اور اپنا
सतर छुपा कर मदीना चला जाऊं। माँ ने दरवाजे की ओर से एक चादर फेंकी, उसने चादर को फाड़ लिया, आधा लपेटा, आधा अपने कंधे पर डाल लिया और सुबह सुबह फजर के वक्त मस्जिद नबी के करीब बैठ गया। मेरे नबी गुजरे, आपने उसको देखा, बुलाया, फरमाया क्या बात है? कहने लगा, आए मेरे आका, मैं मक्के से आया हुआ हूँ, मेरे कुरान सुनाए और मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और उसी वक्त उसने इकरार भी कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये शख्स अब्दुल उज़्ज़ा दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। क्या सुनकर? कुरान सुनकर। कुरान सुनकर ये इस्लाम ले आया। अल्लाह के नबी ने सहाबी का नाम बदल कर अब्दुल उज़्ज़ा रख दिया, अब्दुल उज़्ज़ा से बदल कर अब्दुल्लाह रख दिया। और इस सहाबी का लक़ब पड़ गया ज़ुल्बज़दैन। इसका लक़ब पड़ गया ज़ुल्बज़दैन। ज़ुल्बज़दैन का मतलब होता है दो चादर वाला। इस सहाबी ने एक चादर को आधा बांधा था और आधा अपने सर पर डाला था। सहाबा इसको प्यार से ज़ुल्बज़दैन कहते थे। जब भी आपकी कोई किताब पढ़े हदीस की और ज़ुल्बज़दैन का लफ्ज़ आ जाए तो समझ जाइएगा ये उसी सहाबी की बात है जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। जब अल्लाह का जिक्र होता है दिल कांपने लगते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान के अंदर ज़्यादती होती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, ये अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह ने आखिर में इस पारे के मोमिनों की कुछ सिफात को बयान फरमाया है। ये था 90 पारे का मुख्तसर खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया है।